دریائے فرات سے سونے کا خزانہ مل گیا، قیامت کی بڑی نشانی پوری۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے قدیم اور تاریخی دریائے فرات کے ساتھ ایک ایسا راز جڑا ہوا ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے؟ کیا وہ وقت قریب آ چکا ہے جب دریائے فرات کے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ایمان کو تازہ کر دے گا بلکہ قرب قیامت کے حالات کو بھی واضح کرے گا۔ کیا واقعی دریائے فرات خشک ہونے کے قریب ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہونے والی ہے؟ یہ سونے کا پہاڑ انسانیت کے لیے رحمت ہوگا یا آزمائش؟ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے ظاہر ہونے کو قیامت کے قریب ہونے کی علامت قرار دیا؟ اور کیا آج کے حالات اس پیشگوئی کی تصدیق بھی کر رہے ہیں؟ اگر آپ ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دریائے فرات کے خشک ہونے کا ہمارے ایمان اور قیامت سے کیا تعلق ہے، تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو صدیوں سے انسانوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، 2024 میں ایسی خبریں اور ویڈیوز تیزی سے گردش کر رہی تھیں جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہو گیا ہے، جو کہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ ان نشانیوں کے پورا ہونے سے قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک دریائے فرات کا خشک ہونا اور اس سے برآمد ہونے والی چیزیں ہیں۔ ناظرین، مسلم دنیا میں دریائے فرات صرف ایک عام دریا ہی نہیں بلکہ اسے قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ دریائے فرات کو اسلامی تاریخ میں بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں قرب قیامت کی نشانی کے طور پر دریائے فرات کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے قریب یہ دریا خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیش گوئی نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی دلچسپی کا مرکز رہی ہے۔ مشرقی ترکی سے نکلنے والا یہ عظیم دریا ترکی، شام اور عراق سے گزرتا ہوا تقریباً 2800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے خلیج فارس میں جا گرتا ہے۔ اس دریا کے کنارے صدیوں سے انسانی تہذیب کی بنیاد رہی ہے، جہاں کئی ریاستیں آباد ہوئیں اور پھر زوال پذیر ہوئیں۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کا یہ علاقہ اپنی زرخیز زمین اور شاندار تہذیبوں کے لیے مشہور۔ تاریخی اہمیت کی بنا پر ہر دور میں یہ دریا انسانوں کے لیے خواب جیسا رہا ہے۔ آج اس دریا کے خشک ہونے کی خبریں اور اس کے ساتھ جڑی پیشن گوئیاں ایک بار پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، دریائے فرات اور دریائے دجلہ انسانی تہذیب کے قدیم ترین مراکز میں سے ہیں جنہوں نے مختلف قوموں اور تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ اس دریا کے کناروں پر سمیر، بابلی، آشوری اور ایلامی تہذیبوں نے فروغ پایا جو تاریخ کے عظیم شاہکاروں میں شامل ہیں۔ دریائے نیل کی طرح ان دریاؤں نے بھی زرخیزی اور تمدن کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ دریائے فرات کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے تقریباً 3000 سال پہلے زرعی زمین کو سیراب کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کارنامے کے پیچھے آشوری بادشاہ نمرود کی قیادت تھی جس نے غلاموں کی مدد سے اس منصوبے کو حقیقت بنایا۔ دجلہ، جسے یونانی زبان میں ٹائگرس اور فارسی میں تگلہ کہا جاتا ہے، اپنی تیز رفتار روانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ دریا دریائے فرات کے بعد اناطولیہ کا دوسرا سب سے طویل دریا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کے لیے یہ دریا وسیلہ بنا اور اسی وجہ سے اسے دنیا کے مقدس ترین دریاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دریائے فرات پر قائم اتاترک بیراج ترکی اور یورپ کا سب سے بڑا بیراج ہے جو اس دریا کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ نے نہ صرف تہذیب کو جنم دیا بلکہ متعدد جنگوں، عشقیہ داستانوں اور تاریخی واقعات کے بھی شاہد رہے ہیں۔ ان کے کناروں پر ہونے والی دریافتوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ پوری انسانی تاریخ کے لیے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ یہ مقدس دریا آج بھی مشرق وسطی کی سیاسی اور جغرافیائی اہمیت کا محور ہے اور اس کی داستانیں تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ناظرین، دریائے فرات اپنی راہ میں آنے والی تمام مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی سمت میں بہتا رہا۔ یہ اپنی مضبوطی، تاریخی اہمیت اور قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ دوسری جانب دریائے دجلہ اپنی بل کھاتی ہوئی روانی کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی طور پر فرات کا نام لڑکوں کے لیے اور دجلہ کا نام لڑکیوں کے لیے رکھا جاتا ہے، جو ان دونوں دریاؤں کی خصوصیات کی عکاسی کرتا ہے۔ دریائے فرات کی لمبائی تقریباً 2780 کلومیٹر ہے
اور یہ دریا اپنے راستے میں موجود تمام رکاوٹوں کے باوجود ہمیشہ اپنی روانی کو برقرار رکھتا ہے، جو اس کی تاریخی اور جغرافیائی اہمیت کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ دریائے فرات کی مجموعی لمبائی تقریباً 28,800 کلومیٹر بتائی گئی ہے، جو دریائے دجلہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ دریا اپنے کناروں پر موجود تہذیب کی بنیاد بن چکا ہے۔ قدیم زمانے میں اسے نیلا سونا کہا جاتا تھا، کیونکہ ہزاروں سالوں سے یہ علاقے کے لوگوں کی زندگی کا اہم ذریعہ رہا ہے۔ اس دریا کے کنارے پر بابل، آشور اور سومیرینز کی تہذیبوں نے اپنی سلطنت قائم کی۔ ان تہذیبوں کے آثار آج بھی اس دریا کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی گواہی دیتے ہیں۔ دریائے فرات کا راستہ ایک بڑے بنجر علاقے سے گزرتا ہے، لیکن اس اور دریائے دجلہ کے درمیان کے علاقے میں پانی کی وافر مقدار نے ایک زرخیز جنت پیدا کی ہے، جسے زرخیز ہلال یا فرٹائل کریسنٹ کہا جاتا ہے۔ اس زرخیز علاقے نے زرعی تہذیب اور معاشرت کو جنم دیا اور انسان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ دریائے فرات کا حجم کم ہوتا جا رہا ہے۔ ترکی اور شام میں اس پر ڈیموں کی تعمیر اور دیگر عوامل کی وجہ سے اس دریا کے پانی کی سطح میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ یہ دریا نہ صرف ایک قدرتی وسیلہ ہے، بلکہ مختلف قوموں، مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان اتحاد کی علامت بھی ہے۔ یہ دریا مسلمانوں، عیسائیوں، کردوں، ترکمانوں اور یہودیوں کے درمیان تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا حامل ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ، ان کی منفرد خصوصیات اور ان کے گرد موجود تاریخی ورثہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ دریا نہ صرف قدرتی وسائل کی علامت ہیں، بلکہ انسانی تہذیب کے اتحاد کی ایک زندہ مثال بھی ہیں۔ ناظرین گرامی، دریائے فرات کے کنارے ایک عظیم تہذیب آباد تھی، جسے بابل کی تہذیب کہا جاتا تھا۔ یہ تہذیب دنیا کی قدیم ترین اور طاقتور تہذیبوں میں شمار ہوتی تھی۔ بابل کے ایک عظیم بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے ظلم و ستم کی داستان میں یہودیوں کا قتل عام اور ان کے ماہر کاریگروں کو غلام بنا کر دریائے فرات کے کنارے آباد کرنا شامل ہے۔ یہودی اپنی عبرانی زبان میں دریائے فرات کو پرات کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اسے الفرات کہا جاتا ہے۔ یہ دریا ترکی سے بہتا ہوا شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے، جہاں ایک تاریخی شہر عرفات واقع ہے۔ عرفات وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایک بڑی منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ رہے۔ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا باعث بنی۔ آج بھی اس واقعے کی یادگار کے طور پر وہاں 2 ستون موجود ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہی ستونوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ اس جگہ پر ایک خوبصورت تالاب بھی موجود ہے، جہاں مختلف اقسام کی مچھلیاں تیرتی نظر آتی ہیں۔ یہ تالاب اس معجزے کی یاد دلاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ظاہر کیا۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان کا خطہ قدیم انسانی تہذیب کا مرکز رہا ہے، جسے میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے۔ یہ تہذیب 3000 سال سے بھی پرانی ہے اور اپنی زرخیزی اور علمی ترقی کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسی خطے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کی وادی میں خانہ کعبہ کی بنیاد کو دوبارہ تعمیر کیا اور اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقدس سرزمین میں چھوڑا۔ اس کے بعد وہ خود یروشلم تشریف لے گئے، جہاں الخلیل کے مقام پر آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ یہ خطہ صرف مذہبی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ تاریخی اور جنگی اعتبار سے بھی بے حد اہم ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان واقع علاقے میں قادسیہ کی مشہور جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مسلمانوں نے اس وقت کی سپر پاور فارس یعنی ایران کو ذلت آمیز شکست دی تھی۔ یہ دریا انسانی تاریخ کا خاموش گواہ رہا ہے، جو تہذیبوں کے عروج و زوال اور بادشاہوں کے اقدامات کو پیش کرتا رہا ہے۔ آج بھی دریائے فرات اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والے واقعات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ قدرت کے عظیم مظاہر کے ساتھ ہمیں اپنی تاریخ اور ثقافت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ عرصے میں کشمکش اور طاقت کی رسہ کشی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب دریائے فرات کے کناروں پر موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے۔ شام میں دیر الزور کے علاقے میں موجود تیل کے کنویں دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں، جہاں سے تقریباً 3,85,000 بیرل تیل نکالا گیا ہے۔ اسی طرح عراق میں موجود تیل کے کنویں بھی دریائے دجلہ اور فرات کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں، جن میں تقریباً 140 ارب بیرل تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل جو گزشتہ کئی دہائیوں سے عالمی سیاست، معیشت اور تنازعات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس علاقے میں ترقی کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ
کشیدگی کا سبب بھی بنتا رہا ہے۔ دریائے فرات کا یہ خطہ قدرتی وسائل، تاریخ اور تہذیب کا گہوارہ ہے، لیکن اسے استحکام اور امن کی ضرورت ہے تاکہ انسانی ترقی کے لیے ایک روشن مستقبل تشکیل دیا جا سکے۔ گویا آج کے دور میں تیل وہی مقام رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کو حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم دریا کے کناروں کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ جب لوگ اس کی خبر سنیں گے تو اس کی طرف لپکیں گے۔ جو لوگ اس پہاڑ کے قریب ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اس خزانے کو چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ نے مزید فرمایا کہ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس میں جنگ کریں گے اور نتیجے کے طور پر 100 افراد میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ یہ پیشگوئی ایک عظیم فتنے کی نشاندہی کرتی ہے جو انسانوں کی حرص اور دنیاوی خواہشات کو بے نقاب کرتی ہے۔ آج کے دور میں دریائے فرات کے ارد گرد پانی کی کمی، خشک سالی اور سیاسی تنازعات اس بات کی علامت ہیں کہ دنیا اس پیشن گوئی کی حقیقت کے قریب پہنچ رہی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے اور دنیاوی لالچ سے گریز کرے تاکہ ان فتنوں سے محفوظ رہ سکے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نہ گندم آئے گی اور نہ درہم و دینار پہنچے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس سبب سے ہوگا؟ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ پابندی غیر عرب لوگ لگائیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یہ پابندی کس جانب سے ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ پابندی اہل روم یعنی مغربی قوموں کی جانب سے ہوگی۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو اتنا مال دے گا کہ ان کی گود بھر دے گا اور مال گنا نہیں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام اپنی پہلی حالت میں لوٹ آئے گا جس طرح اس کی ابتدا مدینہ منورہ سے ہوئی تھی۔ یہاں یہ بات بھی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے اور اس سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کا وقت ایک عظیم فتنے کی علامت ہوگا۔ اس وقت دنیاوی لالچ اور حرص لوگوں کے درمیان جنگ و جدل کا سبب بنے گی اور بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوں گے۔ یہ واقعات قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت کا باعث ہیں کہ وہ دین کے اصولوں کو تھامے رہیں اور دنیاوی فتنوں سے بچتے رہیں۔ حضور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ سونا ظاہر ہونے کے وقت لوگ اس خزانے کے حصول کے لیے آپس میں جنگ کریں گے اور اس جنگ میں 100 میں سے 99 افراد قتل ہو جائیں گے۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو 19ویں اور 20ویں صدی کے اہم واقعات اس پیش گوئی سے جڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ سن 1992 میں مشرق وسطیٰ کے علاقے میں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے۔ اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کے دور میں 1916 میں برطانوی سامراج نے عراق پر حملہ کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو دریائے فرات اور دجلہ کی سرزمین کا حکمران مقرر کیا۔ 1932 میں عراق کو آزادی ملی، لیکن صرف 3 سال بعد 1935 میں دریائے فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی جنگ ہوئی جو تقریباً 1 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ در حقیقت اس خطے کے داخلی تنازعات اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت کی ایک بڑی نشانی تھی، یعنی دریائے فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی پیش گوئی وقت کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنا اور ان سے سبق حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکیں اور آنے والے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین گرامی، جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو مشرق وسطیٰ کے حالات بھی سنگین ہو گئے۔ اس وقت عراق میں ایک قوم پرست رہنما رشید علی گیلانی نے برطانوی سامراج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ جرمنی کی حمایت سے برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ رشید علی گیلانی نے عراق پر قبضہ کر لیا اور برطانوی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کی کوشش کی، تاہم برطانیہ نے فوری رد عمل دیتے ہوئے عراق پر حملہ کیا اور ایک مشہور خون ریز مارکے میں کامیابی حاصل کی۔ اس فتح کے بعد برطانوی فوج عراق میں قیام پذیر رہی اور تقریباً 7 سال تک یعنی 26 اکتوبر 1947 تک عراق برطانوی تسلط میں رہا۔ یہ خطہ اس وقت سے لے کر آج تک مختلف جنگوں اور تنازعات کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اگر بیرونی طاقتیں حملہ نہ بھی کرتیں تو داخلی اختلافات جیسے شیعہ اور سنی فرقہ وارانہ تصادم یا قوم پرست گروہوں کے درمیان جھڑپیں علاقے کو بد امنی کا شکار بناتی رہیں۔
دریائے فرات کے کنارے انسانی خون کی ندیاں بہائی گئیں اور اس خطے کے حالات مسلسل خراب رہے۔ اس دوران اسرائیل کے ساتھ دو بڑی جنگیں ہوئیں، ایک 1948 میں اور دوسری 1967 میں۔ ان دونوں جنگوں میں دریائے فرات کے قریب آباد لوگوں کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب عراق، جو کبھی سوویت یونین کی سیاست کا گڑھ تھا، اپنے پڑوسی ایران کے ساتھ بھی شدید تنازعات کا شکار رہا۔ اس وقت ایران میں امریکہ کی حمایت یافتہ رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، لیکن سن 1989 میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں انقلاب آیا، جس نے پورے خطے کی سیاسی وساعت کو الٹ دیا۔ ایران میں انقلاب کے بعد عراق کے صدر صدام حسین نے ایران کو کمزور سمجھا اور اس پر جنگ مسلط کر دی۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، جس میں تقریباً 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد عراق میں صرف 3 سال سکون رہا، لیکن اس کے بعد ایک اور تباہ کن دور کا آغاز ہوا۔ صدام حسین کو امریکہ نے اکسایا کہ وہ کویت پر قبضہ کرے۔ اس اقدام کے نتیجے میں فروری 1991 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ جنگ میں شکست کے بعد عراق کی شیعہ اور کرد آبادی کو صدام حسین کے خلاف بھڑکایا گیا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوئی اور اس خانہ جنگی میں کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے گئے۔ یہ خطہ بدترین تباہی کا شکار رہا۔ عراق کی اس تاریخ نے دریائے فرات کے کنارے کو نہ صرف جنگوں بلکہ انسانی المیے کا بھی گواہ بنا دیا۔ انسانی جانوں کا ضیاع، سیاسی بحران اور خانہ جنگی کے مسلسل سلسلے نے اس علاقے کو عالمی طاقتوں کے مفادات کی آماجگاہ بنا دیا۔ اقوام متحدہ نے کردوں کے تحفظ کے لیے ایک مخصوص علاقہ قائم کیا، جہاں عراقی طیاروں کی پرواز پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ اقدام کرد عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی عراق پر سخت اقتصادی پابندیاں بھی لگا دی گئیں۔ ان پابندیوں نے عام عراقی شہریوں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا، یہاں تک کہ ادویات اور طبی سہولیات کی فراہمی بھی روک دی گئی۔ اس کے نتیجے میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ بچے صرف ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ اسی دوران تیل کے بدلے خوراک نامی بدنام زمانہ پروگرام شروع کیا گیا، جس کے تحت عراقی تیل کو سستے داموں خریدا گیا اور اس کے بدلے بنیادی خوراک فراہم کی گئی۔ اس پروگرام میں عالمی سطح پر بدعنوانی کا ایک مافیا سرگرم تھا، جو اپنے مالی منافع کے لیے عراقی عوام کا استحصال کرتا رہا۔ نومبر 2008 میں امریکی افواج اور عراقی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت امریکی فوجیوں کو دسمبر 2011 تک عراق سے انخلا کرنا تھا۔ یہ معاہدہ عراق میں غیر ملکی مداخلت کے خاتمے کی ایک کوشش تھی، لیکن اس کے باوجود یہ خطہ داخلی اور خارجی تنازعات سے باہر نہ نکل سکا۔ بالآخر امریکی فوج عراق سے نکل گئی، مگر اس کے فوراً بعد ستمبر 2013 میں سنی اکثریتی علاقوں میں بغاوت اور شورش کا آغاز ہو گیا۔ اس دوران دہشت گرد حملوں اور دھماکوں میں بڑی تعداد میں شہری ہلاک ہوئے۔ اندازے کے مطابق 1857 شہری ان واقعات میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کے بعد داعش کے قیام کا عمل شروع ہوا، جس نے دریائے فرات کے کنارے عراق اور شام کے کئی علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ داعش کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ستمبر 2014 میں شیعہ رہنما حیدر العبادی نے سنی اور کرد رہنماؤں کو ساتھ ملا کر ایک نئی حکومت قائم کی۔ اگلے چند سال داعش کے خلاف شدید جنگ کے سال ثابت ہوئے، جس نے پورے مشرق وسطی کو ایک طوفانی بحران میں دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور تحریک نے عرب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جسے عرب بہار کہا جاتا ہے۔ عرب بہار ایک تحریک تھی جو عرب ممالک میں دہائیوں سے قائم آمریتوں کے خلاف آزادی، جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پر شروع کی گئی۔ یہ تحریک پورے خطے میں ایک انقلابی چیلنج بن گئی، جس کے اثرات آج بھی نمایاں ہیں۔ یہ آزادی، جمہوریت اور حقوق کی جدوجہد کے نام پر ایک ایسی تحریک تھی جس نے تقریباً ہر عرب ملک میں اچانک سر اٹھایا۔ عرب بہار نے مشرق وسطی کو سیاسی، سماجی اور مذہبی طور پر ایک پیچیدہ بحران میں مبتلا کر دیا جو آج تک جاری ہے۔ ماضی کے برسوں میں یہ سرزمین مسلسل جنگوں، تنازعات اور خون ریزی کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ دمشق، حلب، ادلب، موصل اور فلوجہ جیسے شہر ان بدترین حالات کا شکار ہوئے، اور ان کے اثرات نہ صرف عراق اور شام میں بلکہ پورے مشرق وسطی میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ الاسد کی حکومت کے خلاف عرب جہادی گروپوں کی بغاوت اور دوسری طرف ایران کی سرپرستی میں ملیشیا کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں تقریباً 60 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور دنیا کے مختلف حصوں میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہو گئے۔ لبنان کے بیرون سے لے کر ایران کے سرحدی علاقوں تک یہ خطہ آج بھی ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ اس علاقے کی موجودہ حالت کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جنہوں نے ان فتنوں اور جنگوں کی طرف اشارہ کیا تھا جو قیامت سے پہلے برپا ہوں گی۔
جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں شہادت اس خطے کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ کئی حلقے انہیں شہید کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ وہ کفر کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس واقعے نے پورے خطے کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ جون 2022 میں عراق سے ایک حیران کن خبر آئی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے ایک قدیم بستی دریافت ہوئی جس کی تاریخ 3500 سال پرانی بتائی گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ بستی سن 1275 سے 1475 قبل مسیح کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وہی خطہ ہے جہاں بابل کی عظیم الشان تہذیب نے جنم لیا تھا۔ تاریخ کے مطابق سن 1350 قبل مسیح میں زلزلے کی وجہ سے بابل کو شدید نقصان پہنچا اور ممکنہ طور پر یہ دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن شہر تھا جو اپنے عروج کے دوران تقریباً 2 لاکھ کی آبادی کا حامل تھا۔ یہ کھنڈر 300 کلومیٹر دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ یہ عظیم شہر سلطنت بابل اور قدیم کلدہ کا دارالحکومت تھا جو 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں ذکر ہوتا ہے اور انسانی تاریخ کی ایک عظیم تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ لیکن آج یہ شہر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ نہ صرف آثار قدیمہ کے دلچسپ پہلوؤں کا حصہ ہے بلکہ جدید دنیا کے لیے فکر کا موضوع بھی بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک اور اہم حیران کن خبر سے آگاہ کرتے ہیں جو ترکی کے سونے کے ذخائر سے متعلق ہے۔ حالیہ برسوں میں ترکی میں سونے کے بڑے ذخائر کی دریافت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے عالمی توجہ حاصل کی ہے۔ 22 نومبر 2021 کو ترکی کی نیوز ایجنسی اناتولو نے اطلاع دی کہ ترکی کے مغربی علاقے میں سونے کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس ذخیرے میں 999 ٹن سونے کی موجودگی کا امکان ہے جس کی مالیت تقریباً 6 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ یہ رقم کئی ممالک کی مجموعی پیداوار سے بھی زیادہ ہے۔ ترکی کی کھاد بنانے والی کمپنی گیبریڈ اس ذخیرے سے متعلق منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ کمپنی کے فارن پیروس نامی منصوبے کے تحت اگلے 2 سالوں میں ذخیرے سے کانگ کا آغاز کیا جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کانگ سے ترکی کی معیشت کو بڑا سہارا ملے گا اور یہ ذخائر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے بھی ترکی نے سمندری سونے کی پیداوار کے حوالے سے تحقیقات کی ہیں۔ اس حوالے سے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا تھا اور آنے والے 5 سالوں کے دوران سالانہ سونے کی پیداوار 100 ٹن تک بڑھانے کا حد مقرر کیا گیا ہے۔ یہ خبریں سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر ان روایات اور احادیث کا تذکرہ ہونے لگتا ہے جن میں دریائے فرات کے خشک ہونے اور وہاں سے سونے کے پہاڑ ظاہر ہونے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ لوگوں میں یہ سوال جنم لینے لگا کہ آیا ترکی کو واقعی دریائے فرات سے سونے کا وہ پہاڑ مل گیا ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا تھا۔ ترکی میں سونے کے پہاڑ کی وجہ سے دریا کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کی رپورٹ کے مطابق دریائے فرات کے مختلف حصوں میں پانی کا اخراج 117 میٹر ایکڑ فیٹ تک کم ہو چکا ہے۔ اس خشک سالی نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ بعض ماہرین اور حلقے یہ رائے رکھتے ہیں کہ ترکی دانستہ طور پر دریائے فرات کو خشک کر رہا ہے تاکہ ممکنہ سونے کے ذخائر تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ دوسری طرف ترکی کی جانب سے خشک سالی کے اثرات کو نظر انداز کرنے کا رویہ بھی ان شکوک کو جنم دے رہا ہے۔ یہ مسئلہ نہ صرف سائنس، معیشت اور سیاست بلکہ مذہبی نقطہ نظر سے بھی بہت غور طلب ہے۔ کیا یہ وہی وقت ہے جس کی پیش گوئی کی گئی تھی؟ یہ سوال انسانوں کو دعوت فکر دیتا ہے کہ وہ دنیا کی وسعتوں کی حقیقت کو سمجھیں اور اپنے اعمال پر غور کریں۔ ناظرین گرامی، دریائے فرات مشرقی ترکی سے نکلنے والا ایک عظیم دریا ہے جو شام اور عراق سے گزرتا ہوا دریائے دجلہ میں شامل ہوتا ہے اور آخرکار خلیج فارس میں جا گرتا ہے۔ یہ دریا قدرتی وسعت، تاریخی اہمیت اور جغرافیائی اہمیت کی بنا پر دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ دریائے فرات کے خشک ہونے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ایک بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ یہ دریا خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اس پیش گوئی نے مسلمانوں سمیت دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی متجسس کر دیا ہے۔ شام، عراق اور ترکی کے ارد گرد مختلف صورتوں میں حالات موجود ہیں، کبھی دہشت گردی کے بہانے، کبھی تجارت کے ذریعے، کبھی تیل کی تلاش میں اور کبھی دوستی اور سرمایہ کاری کے لالچ میں۔ ان تمام حالات میں مسلمانوں کو خصوصی طور پر تیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں جن کی پیش گوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ماہرین اور سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق دریائے فرات کا زیادہ تر صاف پانی ضائع ہو چکا ہے اور آنے والے 10 سالوں میں اس کی خشکی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے برعکس ترکی اور شام میں اس دریا پر بڑے پیمانے پر ڈیم کی تعمیر اور فیکٹریوں کے قیام کی وجہ سے پانی کی کمی بڑھ رہی ہے۔ کئی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید ترکی جان بوجھ کر دریا کو خشک کر رہا ہے
تاکہ سونے کے ذخائر تلاش کیے جا سکیں۔ حدیث میں واضح طور پر یہ نصیحت کی گئی کہ سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جس کے نتیجے میں خون ریزی اور تباہی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کے اس پہاڑ کے لیے جنگ ہوگی اور اس میں 100 میں سے 99 لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حالات و واقعات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ دنیا اس فتنے کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ فتنہ کب ظاہر ہوگا، لیکن ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور ان آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں۔ اگر ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شام اور ترکی نے دریائے فرات پر کئی بند تعمیر کیے ہیں اور اس کے بدلے مختلف فیکٹریوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات نہ صرف پانی کی کمی پیدا کر رہے ہیں بلکہ دریا کی خشکی کے عمل کو بھی تیز کر رہے ہیں۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی توجہ اس فتنے سے بچنے پر مرکوز کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ان آزمائشوں کے لیے تیار رہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلومات اور سبسکرپشن ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔